ہن میرے الوین دے سارے تے جے ایڈی جرت نہیں تے ہمت نہیں تے کم از کم کنارہ تے کر جاؤ. ہم نے کبھی اہل بدعت کا جنازہ نہیں پڑھا تے کچھ بھی نہیں ہویا. اسی طرح جیندے ودیاں زندہ ودیاں برادری بھی ہے، دوست بھی ہے، رشتہ داریاں بھی ہیں. رشتہ داری کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے مذہب کو قبول کر لیں. کہو کہ پھوپھو کو، خالہ کو، چاچو کو، تائے کو، سب کو کہو کہ مذہب تمہارا اور ہمارا الگ ہے. تمہارا مسلک اور ہے، ہمارا مسلک اور ہے. تمہارا عقیدہ اور ہے، ہمارا عقیدہ اور ہے. رشتہ داری خون میں ہے، مذہب میں کوئی رشتہ داری نہیں. خون کا احترام کرو. چاچا ہو، کوئی رشتہ دار ہو، اس کا احترام کرو، اس کی جوتے اٹھاؤ، پالش کرو، خدمت کرو. لیکن جب مذہب کی بات آ جائے کہو نہیں نہیں یہ بدعت ہے، اس میں شریک نہیں ہو سکتے. کون کہتا ہے رشتہ داریاں توڑ دو؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن دنیا میں کرو نا. تم نے آخرت کے معاملات ان کے حوالے کر دی ہیں. جویں وہ بدعت کر رہے ہیں تم جا کے بدعت کر کے بیٹھ لو. غیرت سیکھو شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی سے. توجہ ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ اسٹیج تے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت موجود ہے. محترم جناب حضرت مولانا عبدالغفار ماجد صاحب حافظہ اللہ تعالی، محترم افتخار فراز صاحب، اور اسی طرح رانا کلیم اللہ صاحب اور حضرت مولانا قاری صدیق صاحب ست چکتوں الحمدللہ تشریف لے آئے. حاجی شفیق صاحب ماشاءاللہ لیاقتوں جو تشریف لے آئے. جتوں جتوں بھی دوست احباب تشریف لے آئے. اللہ پاک سب دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. انتظار دیاں گھڑیاں ختم ہوئیاں. میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیاں گا محترم جناب حضرت مولانا سید محمد سلطان شاہ صاحب نقوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ذی وقار علماء کرام اور قائدین مرکزی جمعیت اہل حدیث، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، دنیا اور آخرت اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے سفارش کرنا حق ہے، جس نو شریعت دی اصطلاح شفاعت کیا جائے. توجہ ہے ماشاءاللہ. ہاں جا کے بیٹھو، ایڈی بھی قریب نہیں قیامت جیڑی تو سمجھ لئیے. تسی پریشان ہو گئے کہ ہونے آن لگی. قریب ہے لیکن اینی بھی قریب نہیں. 200-300 سال کٹ جا سو انشاءاللہ. نشانی ہے جو شاکر صاحب بیان کر ساریاں بوریاں ہو گیا قریب والی، لیکن 2-4 اجے رہن دیاں. دجال آونا ہے جے، یاجوج ماجوج نے آنا ہے. ایک دابت الارض، زمین چو ایک جانور نکلنا ہے. کافر نو کفر دی مور لانی تے مومن دی متھے تے مومن دی مور لانی. ایک آگ نکلنی ہے جنہیں تو ہاں کے سارے ادھر لے جانا. عیسیٰ ابن مریم دا نزول ہونا ہے. سیدنا مہدی علیہ السلام نے آنا ہے اور زمین حکومت تے خلافت تے امن تے عدل قائم کرنا. کی خیال؟ توجہ ہے؟ اس واسطے پریشان نہ ہو، آج رات کٹ جا سو تسی.
انبیاء علیہ السلام قیامت نو سفارش کرن، انبیاء علیہ السلام تو بعد صدیقین، شہداء بھی، صالحین بھی سفارش کرن۔ حفاظ کرام، قراء کرام، علماء امت بھی سفارش کرن۔ قیامت والے دن دی سفارش حق ہے۔ وہ دے واسطے قرآن و سنت چند اصول و ضوابط۔ میری طبیعت کچھ ناساز ہے، اس واسطے چند منٹ بعد کوشش کراں گا کہ ختم کر دیں۔ شفاعت دا معنی ہوتا ہے سفارش۔ شفاعت لیے ضروری ہے کہ سفارش بذریعہ دعا ہوئے۔ پہلی بات، سفارش بذریعہ دعا ہوئے کہ جہدے حق کی تسی سفارش کر رہے ہو وہ دے واسطے تساں کی کرنی ہے؟ دعا۔ تیسری بات کہ جڑا سفارش کر رہے ہے وہ زندہ اور موجود ہوئے، وہ دا زندہ اور موجود ہونا ضروری۔ تیسری بات، جہدے حق شفاعت سفارش ہو رہی ہے وہ شفاعت دا، سفارش دا اہل ہوئے، اس میں یار تے پورا اتردہ ہوئے۔ چوتھی چیز، جیڑی ہستی سفارش کر رہی ہے انہوں سفارش دی اجازت ہوئے۔ تے پنجویں چیز، سفارش صرف اللہ دی ذات کو ہوئے۔ اس ساری شرائط پوریا ہون تے مسئلہ شفاعت سمجھ آن۔ آل الحدیث اس شفاعت دے قائل۔ اس دے اتے قرآن و سنت دلائل موجود۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات اس بات کو ارشاد فرمایا کہ او دے سامنے کون سفارش کرے گا، لیکن نال ہی فرمایا الا باذنہ، کہ سفارش وہی کرے گا جس نے سفارش دی کون اجازت دے گا؟ اللہ۔ سفارشی لئی، شفیع لئی، شافع لئی اذن الہی ضروری کہ اللہ تبارک و تعالی اجازت دنیا سفارش دی ہے حضور نو اجازت سے کہ محبوب جدوں بھی کوئی توڑا پیارا کوئی غلطی کوئی خطا کر بیٹھے اور توڑے کول آوے تو تسی او دے واسطے میرے کولوں سفارش کرو، مغفرت دی دعا کرو۔ وہ خود بھی کرے اور او دے واسطے رسول اللہ بھی کرے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس سفارش نو قبول فرمائے۔ بیسیوں واقعات کہ کہیں خطا غلطی ہوں دی تو صحابہ کرام حضور کو تشریف لیا ہوں دے۔ توجہ ہے تو تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ، ماشاء آ جاؤ نیڑے نیڑے، ہاں باہر نہ بیٹھو، قریب آ جاؤ، باہر جیل بھرو تاریخ شروع ہو گئی۔ ہاں وہ بلان ڈین با گڈیاں خالیاں، آ جاؤ، اندر بڑا ہی کونی، اندر جیل بھرنی، اگے ہو جاؤ ماشاءاللہ، قریب قریب آ جاؤ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ پنجاب دیاں ساریاں جیلاں بھر دے۔
پریشان ہو گئے. دعا کرو اللہ ساری جیلیں بھر دے. میں گڑبڑ لگتی ہے. میں آنا دعا کرو اللہ جیلیں بھر دے پنجاب تو 2003 تک بھریاں رہن. توجہ ہے ماشاءاللہ. ہاں ہن سنو غور نال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہے. بازار وچ بیٹھا ہے, دکان کھلی ہے, کھجوروں کا کاروبار ہے, ماہ رمضان. ایک عورت کھجور لین واسطے اس کی دکان پہ آئی. خاموشی کا ماحول سی, دوپہر کا وقت سی, بازار سنسان سی. اکلی خاتون جدو بازار اس دکان تے چڑھی تو وہ دل خیالات آ گئے. اس نے عورت نو کہا کہ اے کھجوراں جڑی دکان پہ نے تے ہے نہیں اصل قیمتی تے اچھیاں کھجوراں اندر گودام میں. عورت گودام میں چلی. جدو عورت گودام میں گئی تے یہ بھی مگر اس دے پیچھے گئی. جدو عورت دے وجود تے ہاتھ تے اس نے ہاتھ رکھا ہے نا, عورت سمجھی یہ تے کھجوراں دے بجائے اس دا ارادہ درست. عورت نے مزاحمت کی تھی, چیخو پکار کی تھی اور اس کو چھڑان دی کوشش کی تھی اور اپنے وجود نو چھڑان کامیاب ہو کے باہر آ گئی. دکان تو نکل گئی, گھر چلی. یہ واپس آ کے دکان تے بیٹھا ہے تو خیال آیا ہے کہ ماحول مدینے پاک دا, میرا مقام, میری شان, میری عزت, میرا وقار اور ماہ رمضان میرے کو کی ہوئے. بدکاری نہیں ہوئی, زنا نہیں ہوا, صرف غیر عورت دے وجود نو مس کیتا ہے, پکڑے اور انہیں چھڑا لے. انہیں جو دکان بند کی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, اسی دا حضور کل پہنچ گئے. دوپہر دا وقت جا حضور دا دروازہ کھٹکھٹا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے کو اے خطا ہو گئی, یہ اے غلطی ہو گئی. کسے ویکھیا نہیں تو کسے پکڑیا نہیں. عورت نے جا کے کسی نو دسیا نہیں. لیکن قربان ان شخصیات دے دل دی صفائی اور طہارت اور پاکیزگی کہ خطا تو بعد خطا تے قائم نہیں سی رہن. ایک گناہ بار بار اور اصرار دوام ہمیشگی نہیں سی. مومن دا کردار ہی ہوتا ہے کہ چلتے چلتے ٹھوٹا لگ جاتا, گر جاتا, لیکن جان بوجھ کے ارادہ کر کے کہ میں اتھے ڈگنا ہے جا, اے مومن دا کردار نہیں ہوتا کہ رات روزانہ سوچ کے سوئے کہ سویرے اٹھ کے میں دوبارہ یہ گناہ کرنا. مومن ایسا نہیں ہوتا. خطائیں ہوئیں, غلطیاں ہوئیں, لیکن تکرار تو آنو اس جماعت نظر نہیں آئے. دوام ہمیشہ یہ گناہ بار بار. اسی تو جون داڑھی منان شروع کریے تو 35-40 سال تک منان دے رہنے. مجال ہے توبہ کری, ڈر ہی نہیں آندا. ڈر کی آنے حیا ہی نہیں آندا, پریشانی نہیں ہوندی, گناہ سمجھ دے ہی نہ. یعنی ایک تو ہوندہ نا بندہ گناہ سمجھے, ایک بندہ ہوندہ ہے خوش ہوندہ ہے. حمام تے بہ کے خوش ہو گئے تو پھر نائی نہ دب حیث پاس وار رہ گئی, یہ بھی لے لوی بڑی تسلی نال منارے ہوندہ ہے. بجے میں دے منہ ہوتے کوئی کوڑ نکلے ہے, اے بھی اتوار رہ گئی, اے وار رہ گئی. داڑھی دا مجال ہے جب والے دے چہرے دے رہ جائے انج صاف کراندہ ہے تاکہ پتہ ہی نہیں لگے گھر جا کے کہ مرد ہے یا ٹرانسجنڈر ہے. توجہ ہے. ہاں میرے الویندے ہو ایک کام سی خسریاں دا جڑا مردہ شروع کر دیتا, بندے دا کام تھی نہیں نا. یہ تو بد کردار لوگوں دا کام سی کہ چہرہ صاف کرواؤ, داڑھی منہ صاف کرواؤ تاکہ بدکاری بھی حیائی دے نال ہوئے. اس واسطے ایسی تو سمجھا کہ کوئی بڑی تحفہ ہے.
داڑھی اس واسطے مناندے سن خسرے اور یہ جو بھنڈ سن بتا کہ ساڈا چہرہ عورتوں کی طرح نظر آوے اسی نچیے شچیے تو سن لوگ ویکھ کے سمجھنے زنانی تو سمجھے بھائی کوئی خاندانی لوگوں کا کام ہے ناراض تو نہیں ہو رہا ہو جا تو کی کر لو ہاں ناراض بکر کی لے سو آئی تو تسلی نہ سنو نا پھنس جو گئے ہو تو اگلی بار سوچ کے بلا لے وہ بلاؤ جڑا سانو کچھ نہ آکھے بس تسی ایڈا فخر نہ کیتا کرو باسی بڑے چودھریاں اور بڑے اسی سردار ہیں اور اساں بڑا منہ اپنا سونا بنایا ہے ساڑھے کو پوچھو کہ توڑا سی چہرہ ویک کے جڑا پرچانے آپ برداشت کرنا سانو پتا ہے سن تکلیف کتنی ہوندی ہے کہ دا چہرہ حضور جیسا کیوں نہیں سن دکھ ہوندہ ہے تکلیف ہوندی ہے پریشانی ہوندی ہے ویک کے چہرہ کہ کاش انہوں سمجھ آ جاندہ کہ میرے نبی دا چہرہ کیسا سی توجہ ہے چلو رکھا ہے نہیں پھر بھی شروع رکھو کام میں ماشاءاللہ بڑا سونا کر دے پہ کوئی ہے تو اڑے بندہ جڑا رکھ لوے یہ کام چھاڑ دے بہت اوتھرا گناہ ہے گناہ اور بھی کہیں ہوندے ہیں لیکن یہ ایڈا چھبل گناہ ہے گناہ بھی کوئی منہ سر دیتے ہوئے نا یہ ایڈا گناہ ہے جس جیسا یعنی اپنے چہرے نے جو بگاڑنا ہے اپنے منہ نو بگاڑنا ہے اپنے منہ نو بدصورت کرنا ہے کہ میرا چہرہ حضور جیسا نہ ہو میں نے قسم چکی ہوئی ہے جی میرا چہرہ رسول اللہ جیسا ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہو میرا جدوں بھی چہرہ ہوئے گا عمران خان جیسا ہی ہوئے گا تو دوجہ کھیڑا ہے وہ ہاں ہاں بڑا تو اوکھو ہے شہباز شریف تو میں اس واسطے نہ لے عمران خان دا شہباز شریف تو کیڑا اوکھا ہے بیچارہ تاکہ پتہ لگ جائے نا کوئی اوکھا بھی چلو ہاں سارے ایک جائے چہرہ تو انجے سارے ہیں انجے کہ سکے بھرا ہے نا سارے ایک پیو دے پتر ان سارے اللہ صاحب نے ہدایت نصیب فرمائے خطا ہو گئی غلطی ہو گئی حضور کو لا گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی اور دکان تے آ گئی میرے دل خیالات وسوسات آئے میں جا اس نے ہاتھ رکھیا دوڑ گئی لیکن میرا ضمیر یہ کہندا ہے کہ جو کچھ میرے کو ہویا ہے یہ نہیں سی ہونا چاہیے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد جی بیٹھ انتظار کر وہ انتظار کر رہے اندر حضور مانگ رہے ہیں اینو آدھے نے سفارش دی گزارش صحابی رسول نے کی تھی کس کو کی تھی یہ نبی علیہ السلام کو تے حضور زندہ موجود نے اور اتھوں بیٹھ کے دکان تو آواز نہیں دی تھی اتھوں چل کے کدے حضور دی خدمت عالیہ حاضر ہویا ہے دروازہ کھٹکھٹایا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی آمد دا مقصد بیان کیتا ہے حضور نے فرمایا با انتظار کر یہ سمجھو کہ اپنی خطا دس بیٹھا ہے تے حضور نے اپنا سفارشی بنا لے ہے تے نبی علیہ السلام نے سفارش کے دولو کرنی ہے اللہ کو اے سفارش لئی ساری چیزاں لازم و ملزوم سفارش بذریعہ دعا ہوئے سفارش جدے واسطے کیچ دی جا رہی ہے وہ سفارش دا اہل ہوئے سفارش بذریعہ دعا اور جڑی ہستی کر رہی ہے انہوں سفارش دی اجازت ہوئے اور جدے کو ہو رہی ہے سفارش وہ کیڑی ذات ہے اللہ دے سامنے سفارش نماز دا وقت ہے اذان ہوئی مسجد نبی جماعت ہوئی حضور نے نماز پڑھائی سلام پھرے حضور نے تے حضور گھر وال جان لگ یہ اٹھ کھڑا ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوپہر دا آیا سا تے گزارش کیتی سی عرض کیتی سی قصور اور جرم اور خطا غلطی جڑ میرے کول ہوئی وہ بیان کیتی سی تو سا کوئی جواب نہیں ارشاد فرمایا تسی بیٹھو میں بیٹھا رہا اذان ہوئی نماز ہوئی پھر تسی گھر وال تشریف لے کے جا رہے ہو فرمایا میرے پیارے ہو تے معافی ہو گئی وہ تیری نماز جدوں تو پڑھی ہے نا تو میں محمد مصطفیٰ نے پڑھائی ہے
تیرے واسطے ادو ہی سفارش بھی ہو گئی تے اللہ نے قبول بھی فرما لی. یہ ساریاں چیزاں موجود نے. سفارش کس واسطے کیتی ہے؟ صحابی رسول نے. سفارش کس نے کیتی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سفارش کیتی ہے بذریعہ دعا، اور محبوب پاس موجود نے. اور سفارش کس کو کیتی ہے؟ اللہ کو. اور معافی دی بشارت کس دیتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. یہی قرآن پاک نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جڑا اللہ دے سامنے سفارش کرے وہ دی اجازت تو بغیر؟ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی علیہ السلام دی خدمت عالیہ اندر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ابا عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا. آن والا بھی عبداللہ تے ابا دا نام بھی عبداللہ، عبداللہ بن ابی. ہاں جی تھا گیا پورا 3 دن اتنے زمان پار گئی تو پارا دینا رہا. چلو آج کل سارے دیں لتاں خراب ہوئی ہوئی ہیں. اللہ دعا کرو جنہیں جنہیں لتاں خراب ہیں اللہ انہوں نے لتاں ٹھیک کرے. توجہ ہے ماشاءاللہ. ہاں میں پوری تسلی کر کے جا سا. ہاں جی ٹھیک نے ماشاءاللہ. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول حضرت عبداللہ مابو جی میرا ابا فوت ہو گیا. عبداللہ بن ابی منافق. تے میری خواہش ہے جی فرمائی کہ میرے ابا کلمہ تے پڑھدا ہائی منافق اتو تو مسلمان آئی. تے جے تسی شفقت کرو رحمت کرو مہربانی کرو تے اپنی قمیض مبارک میرے ابے دے کفن واسطے دے چھو تاکہ حضور دی قمیض او دے گالے جو ہوئے کفن دے طور تے او دی برکت نال میرا ابا جنت ہی چلا جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ نال حضور نو پیار بڑا سی. اس صحابی نال اس پیار دی خاص وجہ سے کہ اس منافق نے ایک باری نا انہاں دے ابے نے عبداللہ بن ابی نے حضور دے بارے کچھ الفاظ کیسا. تو نبی علیہ السلام صحابہ کرام دی میٹنگ اجلاس بلایا کہ عبداللہ بن ابی دے بارے فیصلہ کرنا. صحابہ کرام دے ذہن چ سی کہ فیصلہ یہ ہوئے گا کہ عبداللہ بن ابی نو قتل کر دو کیونکہ حضور دی جو توہین کی تھی. صحابہ کرام دے بارے نازیب الفاظ کے یہ حق ہے رسول اللہ دا جڑا انہوں دی توہین کرے حضور معاف کرن تے انہوں دی مرضی سزا دین تے انہوں اسی نہیں معافی دے سکتے. ساڑھے کو لکھو یہ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا. ہاں جی میں تُسی یادے پہ ہو من لگتا پہ باقی ان جدا ہو جائے سی. گستاخ رسول کی صرف ایک سزا. یہاں مہربانی کرو بندے بڑھو یا مینو صحیح کر لو یا تو صحیح ہو جاؤ. گستاخ رسول دی صرف ایک سزا. اور تھوڑی جی ہمت کرو اتنا تے اچھی بولو کتنا. گستاخ رسول دی صرف ایک سزا. سارے مل کے بولو شاباش. گستاخ رسول دی صرف ایک سزا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلاس ہو رہے حضور موجود ہے. عبداللہ بن ابی دے بارے یہ عبداللہ کھڑا ہو گیا. حضور دا صحابی ہے تے اس منافق دا بیٹا ہے. کھڑا ہو گیا عرض کرتا ہے محبوب جی یہ میٹنگ اجلاس میرے ابے دے بارے تے فیصلہ کرن تو پہلے تے ایجنڈا تے باس کرن تو پہلے تے مشاورت تو پہلے ایک میری گزارش پہلے نوٹ ہو جائے. فرمایا 10 عبداللہ. صحابہ کرام چونک گئے. وہ پتہ نہیں یہ کہے گا کہ جب میرے ابے دا قتل ہونا ہے تو پھر میرے مسلمان ہونے دا کی فائدہ تے میں چھڑ جاؤں گا جماعت ہی چھڑ جا. یہ تو دیں چھڑ دیں جماعت جی میں ویلے بیٹھے ہو دیں.
فارغ ہونے بعد ہونے اسی گئے جی ساڑھا کوئی تعلق نہیں جی میرے ابے نو مارنا ہے تو پھر میں اسلام یہ اٹھ کے عرض کرتا ہے محبوب جی میری پہلے گزارش سن لو جے اجلاس دے اندر میرے ابے دا قتل دا فیصلہ ہوئے جی یہ فیصلہ ہونا ہے نا میرے ابے دے قتل دا تو میری گزارش ہے کہ میرے ابے دے قتل واسطے حکم کسی اور نہ دے وائے میں نے دے وائے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و موال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ محبوب جی میں اپنے ہتھاں نال اپنی تلوار نال اپنے باپ دی گردن اتار کے تواڈے قدماں وچ آ رکھاں گا کہیں ایسا نہ ہوئے کہ کسی اور نو حکم دیو تے بعد میرے دل خیال آ جائے ایس میرے ابے نو قتل کیتا ہے ایس بندے نے میرے ابے دی گردن اتاری ہے او دے بارے میرے دل اندر کے دے غصہ نہ پیدا ہو جائے میرے ابے دا قتل کروانا مقصود ہوئے تے میں نو حکم دے آجے دسو محبت لائق تے ہے نا شخصیت اج آیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا ہے میں چاہنا کہ میرے ابے دے کفن اندر تسی اپنی قمیض مبارک دے دیو حضور علیہ السلام نے فرمایا جا یہ تیرا ابا میری قمیض نال جنت جاندہ ہے تو میں نے کوئی اعتراض نہیں لے جا قمیض حضور نے اپنی قمیض مبارک اتار کے دے دیتی ہے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے باپ دی کفن واسطے قمیض حضور دی لے کے چلے گئے غسل دیتا ہے کفن حضور دی قمیض مبارک ڈال دی تھی جنہوں قمیض مبارک پہ گئی نا پھر آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابے دی میت تیار ہو گئی تے تواڈی قمیض پاک کفن اندر بھی پا دیتی ہے تے جے ایک رحمت کرو آکے جنازہ پڑھا دیو اللہم جینا شفاؤ فاغفر لہ اے اللہ اسی سارے جنازے اندر کون بن کے آئے سفارش جنازہ کی ہوندہ ہے سفارش ہوندی ہے جو نہ بدریہ دعا سفارش ہوندی ہے سفارش ہوندی ہے بدریہ دعا ہوندی ہے اور جڑے کرن والے ہوندے نے وہ زندہ ہوندے نے اور انہوں نے اجازت ہوندی ہے اللہ والوں کہ سفارش کرو جنازہ پڑھو اور میرے کو لا کے سفارش کرو تو سفارش کے دے سامنے ہوندی ہے اللہ دے سم اللہم جینا شفاء فاغفر لہو اے اللہ سی سفارشی بن کے آئے تو محب فرما دے محبوب جی آ جاؤ میرے ابے لئی سفارش کر دیو اللہ نے تو نے اختیار دیتا ہے سفارش دا سفارش فرما دیو جڑا سفارشی ہوندہ ہے وہ مشکل کشا یاد رکھی جڑا سفارشی ہوندہ ہے مشکل کشا نہیں ہوندہ حاجت روا نہیں ہوندہ نفع نقصان دا مالک نہیں ہوندہ جڑا سفارشی ہوندہ ہے وہ مختار کل نہیں ہوندہ جڑا سفارشی ہوندہ ہے وہ سفارش کر سکتا ہے دعا کر سکتا ہے لیکن خود مختار کل نہیں ہوندہ تکے دے کلو مدد دی دعا کردہ ہے اچھی بولیے اللہ دے ذات تبارک و تعالی سامنے محبوب نے فرمایا اے عبداللہ جے تیرا ابا میرے جنازہ پڑھانا بخشیا جائے میں محمد مصطفیٰ جنازہ پڑھا دیں گے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم اللہ من اختیار دیتا ہے کہ دعا کرو یا نہ کرو اے میرے محبوب تو نے اختیار حاصل ہے لہذا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ ایسے بندے لئی سفارش کرن دا اختیار اللہ نے من دیتا ہے جنازہ پڑھو یا نہ پڑھو دعا کرو یا نہ کرو تو نے اختیار حاصل ہے میں اپنے اختیار نو استعمال کروں گا جنازہ کے پڑھاواں گا حضور تشریف لے گا جنازہ پڑھانا شروع کر دی جب جنازہ واسطے امامت مصلی تے آئے نا حضور سیدنا عمر آگے بڑھے کہنے لگے یا رسول اللہ منافق نہیں فرمایا عمر منافق تے ہے فرمایا تو انہوں اللہ نے روکیا نہیں فرمایا نہیں روکیا اللہ نے نہیں روکیا اللہ نے میں اختیار دیتا ہے کہ میں منگا یا نہ منگا مانگ لوں تب
نہ مانگو تب اللہ نے اختیار دیا ہے، میں مانگنے والا اختیار استعمال کر رہا ہوں، میں مانگ رہا ہوں، آپ میرے پیچھے کھڑے ہو جائے۔ سیدنا صدیق و عمر صفوں میں کھڑے ہو گئے، حضور نے جنازہ شروع کر دی۔ جنازہ نبی علیہ السلام نے پڑھا ہے، صحیح بخاری اندر حدیث پاک، جدوں جنازہ پڑھا بیٹھے حضور گھر تشریف لے آئے، جنازہ پڑھا کے حضور گھر تشریف لے آئے۔ کیوں جنازہ سلام پھر حضور گھر تشریف لے آئے، جنازے تو بعد دعا، توجہ ہے، سن لوگ آتے ہیں نا جنازے تو بعد دعا نہیں کر دے، جھوٹ نہیں بولتے، اسی منگ دے نہیں، سانو لوگ آتے ہیں بس تسی جنازے تو بعد دعا کیوں نہیں کر دے، تسی دسو بھائی سچ آتے ہیں یا جھوٹ آتے ہیں، اسی منگ دے نا، منگ دے نا جنازے تو بعد کہ نہیں منگ دے؟ ہوں تسی میں دسو تو صحیح، کوئی ہاں کرو یا نہ کرو، اسی جنازے تو بعد دعا منگ دے ہیں یا نہیں منگ دے؟ منگ دے نا، اسی تے منگنے ہاں، اسی منگ دے ہاں، وہ تسی جنازے بعد دعا نہیں منگدے، میں کہ اسی اللہ دے بندے منگنے ہاں، یعنی کہڑے ویلے میں قبر تے کھلو کے منگنے ہاں، وہ جنازے تو بعد ہی ہوندی، جنازے پہلے ہوندی، جب دفن کر دیں دے میت نو تے دعا کرنے، دو دعاواں تے حدیث چین، تیجی دعا دا پہلی بار سنے، ایک ہے دعا جنازے کے اندر، دوسری ہے دفن کرنے کے بعد، جنازے کے بعد، یہ ہے دعا جو حدیث میں، دو مرتبہ دعا، ایک جنازے دے اندر تے دوجی دفنانے کے بعد، جنازے کے، یہ جنازے کے بعد والی تسی عجیب دعا کر دے ہو، نالے سلام پہ رہے دعا کی تھی، نالے پھر شروع ہو گیا، یہ کہاں لکھا ہے کہ پہلے دعا کرو جنازے میں پھر وہیں شروع کر دو؟ سنیے حضور نے دعا سلام پھیرا، واپس تشریف لے آئے گھر، ایسو تک حدیث صحیح البخاری، اگلا ایسا صحیح مسلم، کچھ دیر بعد حضور گھر رکے رہے، کچھ دیر بعد حضور پھر اٹھے اور قبرستان کی طرف چل دی۔ بقید قبرستان اندر حضور پہنچے، دورو آواز دی، فرمایا عبداللہ، جی یا رسول اللہ، تیرا ابا میت دفن ہو گئی ہے، قبر بن گئی ہے؟ جواب آیا محبوب جی نہیں، قبر اندر میت اتار دی تھی، لیکن ہجے ہوتے پتھر پڑ اور مٹی نہیں رکھی۔ حضور نے فرمایا اپنے ابے دی میت نو دوبارہ بار کڈو، بار لے آؤ میت نو، دوبارہ میت نو بار لے آیا گیا۔ نبی علیہ السلام عبداللہ بن ابی دی چرپائی کل جا بیٹھے، آپ نے وہ دی میت بار کڈوا کے وہ دے منہ اندر، حضور نے وہ دا منہ کھولے ہے، وہ دا منہ کھول کے نا حضور نے وہ دے وچ لعاب پایا، حضور نے اپنا لعاب وہ دے منہ وچ، پھر وہ دے چہرے تے حضور نے اپنا لعاب ملے ہے، چہرے تے حضور نے لعاب مل دیتا ہے، فرمایا ہون دفن کرو، ہون دفن ہو گیا قبر ہے، تے قبر بن گئی ہے، جدو مٹی پہ رہی ہے نا، تے نبی علیہ السلام انتظار اندر نے، کدوں مٹی مکمل ہوئے قبر بنے اور میں دعا شروع کرا، آسمان تو وہی آ گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے محبوب جی سفارش تساں کر رہی کی تھی یہ بدریہ دعا، اور تو دیتا سے گیا سی اختیار، تساں اپنا اختیار استعمال کر لیا ہے محبوب جی، لیکن اگلی بات سن لو، سفارش میرے کو ہوئیے تے جے دے بارے ہوئیے، یہ سفارش دا آل ہی نہیں، اس کے حق میں یہ سفارش قبول نہیں، قمیض اتروانے کا حکم ہو، فرمایا قمیض آپ کی قبر مبارک میں اس کے موجود ہے، لیکن بخشش نہیں، جنازہ حضور کی سفارش میں موجود ہے، ساری شرائط شفاعت موجود ہے، سوائے ایک شرط کے کہ میت اس لائق نہیں کہ اس کے حق میں سفارش ہو، یہ منافق ہے۔ آج کے بعد ما کان للنبی والذین آمنوا
جڑا اختیار دیتا گیا سی محبوب استغفر لو مولا تستغفر لهم سوا دعا کر لو یا نہ کرو مشرک لئی برابر مانگو یا نہ مانگو مانگ لو تو اڈی مرضی نہ مانگو تو اڈی مرضی اسا معاف نہیں کرنا اے پہلے قانون سی محبوب جی ہن قانون کی بنے ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین مشرک واسطے میرے محبوب دنیا اندر بھی اور آخرت اندر بھی میرے کو تساں سفارش کرنی ہے نہیں اختیار ہی واپس سفارش نہیں ہوگی مشرک کے بارے لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نو اللہ نے ایک دعا کرن دا اختیار دیتا ہے ہر نبی نے دعا کرن اندر جلدی فرمائی ہے جدو میری واری آئی ہے رب نے فرمایا محبوبہ ایک دعا جڑی مرضی کر لو میں اپنی دعا قیامت تک لی مؤخر کیتی ہے میرے اللہ قیامت والے دن میں دعا کرنگا سفارش کرنگا امت واسطے تو قبول فرما لویں نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا میں نو اللہ اجازت دے گا سفارش کرن دی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کون سفارش کرے اللہ دی اجازت تو بغیر اللہ من اجازت دے گا لیکن میری سفارش دا فائدہ موحد نو پہنچے گا گناہگار نو پہنچے گا ہر گناہگار نو میری سفارش دا فائدہ پہنچے گا لیکن مشرک واسطے اللہ میری ہاتھ مقرر کر کے فرمائے گا محبوبہ مشرک لی دعا نہیں حضور سفارش دی اللہ والو اجازت ہوئے اور سفارش بدریہ دعا ہوئے اور سفارش جدے حق جڑا مانگ رہے ہیں وہ زندہ موجود ہوئے اور جدے واسطے سفارش ہو رہی ہے وہ سفارش دا حال ہوئے اور جے سفارش صرف اللہ دی ذات کو لو وہ آئیے حدیث پہ غور کیجئے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا دے پاس موجود نے سردار ابو طالب دے پاس موجود نے حضور چاندے نے اسلام قبول کر لے آئے حضور چچا کلمہ پڑھ لے چچا نے کہا نہیں حضور نے فرمایا کان اندر آہستہ پڑھ لے صرف میں سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میری گواہی قیامت نو قبول ہوئی گئی یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ باذنہ و سراجا منیرا میری سفارش اللہ قیامت والن قبول کرے گا میں شاہد مبادی سید ہوواں میں گواہی دیاں گا احتجاج کراں گا اللہ نہ جھگڑا کراں گا اے میرے چاچا میں تنو جنت لے کے جاواں گا سفارش کراں گا دعا کراں گا صرف میرے کان اندر میں محمد سن لواں اور کوئی نہ سنے میری گواہی قیامت نو مقبول ہوئے گی میری سفارش میں نو اللہ اجازت دے گا میں اس سفارش دیتا تنو جنت لے کے جاواں گا چچا کہنے لگا ہے محمد میں اپنے دادے دے مذہب تے جانا چاہنا میں نہیں توڑی مذہب نو قبول نہیں کرنا چاہتا توڑی نبوت رسالت نو قبول نہیں کرنا چاہتا حضور دے اکھاں چو آنسو آ رہے ہیں آنسو تو بعد ہیں واپس پلٹے آواز آئی انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یادی من یشا اے معبود جس نے تسی چاہو ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت تے میرے اختیار اندر ہے تو راہ دکھان دے ہو رہنمائی کر دے ہو صراط مستقیم دکھان دے ہو تو تبلیغ کر دے ہو واز کر دے ہو نصیحت کر دے ہو ڈران دے ہو بشارتہ دیں دے ہو توڑی ذمہ داری ہے ہدایت دا راستہ دکھانا ہے توڑی ذمہ داری ہے ہدایت ور رہنمائی کرنا توڑی ذمہ داری ہے توحید دا پیغام دینا توڑی ذمہ داری ہے اگے دل اتارنا تے ہدایت دا واسطے ہو دے دل نو تیار کرنا اور دل نو پھیرنا اے میرے اختیار اندر ہے محبوب جی توڑے اختیار اندر نہیں تھوڑی دیر گزری ہے حضور تے آیت مبارک آئی حضور اپنے گھر اندر تشریف فرمانے تھوڑی دیر گزری ہے شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی سیدنا علی شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آئے حضور کا دروازہ کھٹکھٹایا ہم محبوب دروازے پہ تشریف لائے فرمایا علی کیا ہوا رو رہے ہیں علی کون ہے مشکل کشا کون ہے حاجت روام علی پاک رو رہے ہیں حضور کے دروازے پہ حدیث صحیح البخاری کے اندر سیدنا علی رو رہے ہیں آنسو برس رہے ہیں
خبر لے کے آئے، اطلاع کرنے آئے. کس کی اطلاع کرنے آئے؟ فرمایا محبوب جی حضور دروازے پر. کاش کوئی اس حدیث کو جان لے، کوئی اس کو سمجھ لے، اس کے فلسفے کو جان لے، اس کی گہرائی کو جان لے، اس کی غیرت کو جان لے. علی پاک کی غیرت کو جانے، علی پاک کی شان کو جانے، علی پاک کے حوصلے کو جانے، علی پاک کی برداشت کو جانے، علی پاک کی شجاعت کو جانے. انہی لمحات سے پتہ چلتا ہے علی کوئی عظیم شخصیت کا نام ہے، علی اللہ کے پیارے کا نام ہے، علی اللہ کے محبوب کا نام ہے، محبوب کے محبوب کے نام ہے. حضرت علی سے اللہ کیوں محبت کرتا ہے، رسول اللہ کیوں محبت فرماتے ہیں؟ غیرت علی سنیے، عقیدے کی غیرت، عقیدے کی غیرت، ایمان کی غیرت، عقیدے کی غیرت، ایمان کی غیرت. تسی وک جاندے ہو، ڈگ جاندے ہو جا کے کل ساتھ میں بیٹھے ہوندے ہو ٹھیٹ ہو کے تھلے منہ کر کے ویندے ہو نا کول شریف ہے برادری والے کول دے جا کے ماندے ہو نا 70 پھوڑی تے تلے تے منہ کر کے دعا کریں دے ہو نا. تو جدوں اہل حدیث خطیب آ جائے اس ویلے ویندے ہو بغیرتاں دی طرح. بس ساڈے ول ویندا پیا ہے، انہاں سے دعا تے کرنی ہے، ہن مسلک تے منہج تے اجازت نہیں دیندا لیکن کرنی ہے. یہ ویکھنا ہے غیرت تے علی کو ویکھو، سیکھو غیرت سیدنا علی سے. شرم نہیں آتی؟ علماء کی محنتوں پہ پانی پھیر دیتے ہو. ہم محنتیں کر کر کے اشتہاد شبابہ کے جلسے کر کر کے کہ بدعات سے بچیے، بدعات سے بچیے. جدوں کوئی مرد ہے ادو ہی 70 پھوڑی تے بہ جان، اتنے جا کے فیتہ خانیاں شروع کر دیں تو کول ساتھ میں چلی میں جا کے بہ جاندے ہو. میں تے ویسے گیا سا، میرے ویسے گیا سا. تم ویسے ہو تو کی لین گیا سا؟ میں ویسے گیا سا. ویسے کیوں گیا سا؟ او جی میں کچھ کیتا تے نہیں، میں ویسے جا کے بیٹھ. تو ویسے کیوں بیٹھا ہے؟ تو اہل بدعت دی مجلس ہی کیوں جا بیٹھ؟ تو الگ کیوں نہیں ہوا؟ پڑھیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا 1080 استاد ہے جیڑا میرے اساتذہ جس دا ایمان تی عقیدہ صحیح نہیں سی، اہل بدعت سی، بیڑا بڑا عالم کیوں نہ. امام بخاری فرماتے ہیں میں کسے کول بھی حدیث نہیں لئی، اسے کول لئیے جیڑا عقیدے صاف تے ستھرا تے کھرا سا. 1080 میرا استاد ہے، وہ ایک بھی ایسا نہیں جیدہ عقیدہ توحید صحیح نہ ہوئے، جڑا اسماء و صفات ایمان و یقین نہ. میں کدے انہوں کو حدیث نہیں لئی. یہ امام بخاری فرماتے ہیں یہ غیرت ہے عقیدے. تسی جا کے بہ جاندے ہو جی وہ برادری ہوئی جی رشتہ دار ہوئے جی، تو انہوں نہیں پتا بس تسی انہوں دے رشتہ دار ہو، وہ بدعت کرن نہیں، وہ تواڈے حیاج نہیں چھوڑ دے. تسی انہوں نے حیاج بدعت کر دے ہو. وہ سنت چھوڑ کے بیٹھے ہیں، تم بدعت کے رسیہ ہو اور بدعت مان کے بیٹھے ہو. وہ بدعت کر رہے ہیں اور تم سنت چھوڑ دی ہے ان کے لیے. وہ بدعت نہیں چھوڑتے، وہ گناہ نہیں چھوڑتے، وہ ضلالت نہیں چھوڑتے، وہ گمراہی نہیں چھوڑتے اور تم سنت چھوڑ کے بیٹھے ہو. پوچھئے جا کے تھلے جا کے منہ کے جنازے سارے پڑھی آندے ہو، سارے بخشائیے ٹھیکہ دے ہو تسا چکے ہوندہ سارے اندر. بس جنازے دے گیا کی ہوئے جی میری پھپھو مری ہے. پھپھو عقیدہ کی ہے؟ او جی عقیدہ بات پھپھو جائے. کوئی چاچے دا، کوئی مامے دا، کوئی نانے دا، کوئی دادے دا، کوئی پردادے دا، کوئی دوست دا، کوئی پارٹنر دا، کاروبار دا. ان جنازے پڑھی آندے ہو. کئی بندے قسم چکی ہوندی وہ جنازہ نہیں چھڑنا بندہ جھیڑا بھی ہو. اللہم جینا شفا فاغفر اللہ. سفارشی او دا بننا ہے جیڑا اس لائق ہوئے. جنازہ شہادت گواہی. جنازے جا کے کی آندے یشہد اللہ الہ الا انت، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میت مواعد تھا. میں گواہی دیتا ہوں. جھوٹی گواہی دینے جاندے ہو. لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی مومن نہیں دیتے. تو یاد ونجو نہ تو جا کے اچھی کہو یا اللہ مشرک سی، تو جویں دل کری اویں رگڑا لائے. اچھی کہا کہ دسو بھئی یا اللہ کوئی نہ مواعد، مشرک آئی، بدعقیدہ آئی، گمراہ آئی. تو میں آیا نا دوستہ واسطے یا اللہ عذاب دے جی میں دینے دا حق ہوتا. ان میرے الویندے ہو سارے. تو جی ایڈی جرت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی، کم از کم کنارہ تے کر جاؤ. ہم نے کبھی اہل بدعت کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، کچھ بھی نہیں ہویا. اسی طرح جیندے ودے ہیں، زندہ ودے ہیں، برادری بھی ہے، دوست بھی ہے، رشتہ داریاں بھی ہیں. رشتہ داری کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے مذہب کو قبول کر لیں. کہو کہ پھوپھو کو، خالہ کو، چاچو کو، تائے کو، سب کو کہو کہ مذہب تمہارا اور ہمارا الگ ہے. تمہارا مسلک اور ہے، ہمارا مسلک اور ہے. تمہارا عقیدہ اور ہے، ہمارا عقیدہ اور ہے. رشتہ داری خون میں ہے، مذہب میں کوئی رشتہ داری نہیں.
خون کا احترام کرو، چاچا ہو کوئی رشتہ دار ہو اس کا احترام کرو، اس کی جوتے اٹھاؤ، پالش کرو، خدمت کرو. لیکن جب مذہب کی بات آ جائے کہو نہیں نہیں یہ بدعت ہے، اس میں شریک نہیں ہو سکتے. کون کہتا ہے رشتہ داریاں توڑ دو؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن دنیا میں کرو نا. تم نے آخرت کے معاملات ان کے حوالے کر دیے ہیں، جویں وہ بدعت کر رہے ہیں تسی جا کے بدعت کر کے بیٹھ لو. غیرت سیکھو شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی سے. توجہ ہے ماشاء شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی. مجھے کہو شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ حدیث صحیح البخاری اندر حضور کے دروازے پر اطلاع کرنے آئے. کس کی موت کی؟ ابا جی کی موت کی، سردار ابو طالب کی موت کی. یار ابو طالب وہ حضور کا چاچا ہے جنہیں حضور واسطے بڑی قربانیاں بھی دیتی ہے، بڑی خدمت بھی کیتی ہے حضور دی، تے دین پھیلانے تعاون کیتا ہے، لیکن ایمان قبول نہیں کیتا. اس دے بارے علی دی غیرت ویکھو. سیدنا علی دروازہ رسول پر فرمایا محبوب جی، حضور کا دروازہ کٹکڑایا. نبی علیہ السلام دروازے پر دیکھا علی رو رہا ہے. حضور پہلے روتے روتے چاچا کو چھوڑ کے آئے تھے. جدوں اس نے کہا سی کہ میں نہیں قبول کرتا، حضور چھوڑ کے علی کے گھر ساتھ ہی گھر تھا، چھوڑ کے حضور اپنے گھر اجرے میں آ گئے، گھر میں آ گئے. رو رہے تھے حضور کہ میرے چاچا کاش کلمہ پڑھ کے جاتا. آواز آ رہی تھی انک لا تہدی من احببت. محبوب یہ آپ کا اختیار نہیں، یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا. انہیں دیر تک ابو طالب فوت ہو گئے. سیدنا علی اپنے باپ کے پاس تھے، ابو طالب کے پاس تھے. جب فوت ہو گئے تو وہ اطلاع کرنے آئے موت کی. ہن تسی دسو پچاتی بھی ہو تے اہل حدیث بھی ہو تے اہل سنت بھی ہو، دسو سیدنا علی نو رضی اللہ تعالیٰ انہی خدمات تے قربانیاں تو بعد سیدنا علی نو دروازہ رسول پہ اپنے باپ کی موت کی اطلاع کن الفاظ سے کرنی چاہیے تھی؟ قربان جائیں علی تیری شان پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد. یہی تھا سیدنا علی یہی فرماتے نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی پھر تشریف لے آئے، میرا ابا فوت ہو گیا ہے. اے ہی بن دی نا اطلاع، اے ہی الفاظ بن دینا بھئی یا رسول اللہ میرا ابا فوت ہو گیا، یا فرمان دے یا رسول اللہ تمہارا چاچا فوت ہو گیا، یا ہمارے الفاظ میں بزرگ فوت ہو گئے، وڈیرے فوت ہو گئے، چاچا جی فوت ہو گئے، ابا جی فوت ہو گئے. ایمان اپنی جگہ، عقیدہ اپنی جگہ، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن سیدنا علی کو شیر خدا کو محبوب خدا کو یہ الفاظ کہنے چاہیے تھے، ایسے الفاظ. لیکن غیرت کمال ہے ان اہل بیت کی. شیر خدا فرماتے ہیں یا رسول اللہ گمراہ مر گیا ہے. کس کو کہا ہے؟ تُہیں جنازے پڑھی پھرتے ہو سارے. یا رسول اللہ مر گیا جی گمراہ. نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو، فرمایا علی جانے دو، نہ ذکر کرو اور جاؤ دفن کراؤ مٹی میں، چھپاؤ چاچے کو، میرے چاچا کو، اپنے ابا کو چھپاؤ، دفن کراؤ، مٹی میں دے آؤ، گڑھے میں جا کے مٹی دے آؤ، مٹی میں چھپاؤ. یا رسول اللہ اٹھنا نہیں ہے سوارش کے لیے، نہیں، حضور موجود ہے، زندہ ہے، دعا ہو سکتی ہے، سوارش بدریہ دعا ہو سکتی ہے، اللہ کے سامنے سفارش ہے، زندہ موجود ہے. لیکن جس کے لیے سفارش کرنی جا رہے ہیں وہ سفارش کے لائق نہیں ہے. حضور نہیں گئے، نہیں کی، شیر خدا نے نہیں کہا اللہم اغفر لو، اللہ اس کو معاف کر دے، نہیں کہا شیر خدا. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، باپ نے کہا اے ابراہیم پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا، میرے گھر چھوڑ دو. فرمایا ابا جی میں جا رہا ہوں، میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں اور سفارش کرتا رہوں گا. سیدنا ابراہیم ہجرت کر کے چلے گئے، روزانہ دعا کریں اے اللہ میرے ابا جی کو معاف کر دے، اے اللہ میرے ابا جی کو معاف کر دے.
وہی آئی ہے ابراہیم خلیل اللہ، تسی تے ہجرت کر کے میرے راہ اندر آ گئے، مگر تہاڈا باپ شرک پر مر گیا ہے، آج کے بعد دعا نہ کرنا، آج کے بعد دعا نہیں کرنی اپنے بابا آزر کے بارے میں مجھ سے، وہ مر چکا ہے، ہم تجھے بدریا وہی خبر دے رہے ہیں تمہارا باپ فوت ہو گیا ہے، میں مجھ سے آج کے بعد سفارش نہیں کرنی اپنے باپ کے بارے میں۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم نے وعدہ پورا کر دیا، اس کے بعد رک گئے ابراہیم، باپ کے لیے نہیں مانگتے تھے کہ اللہ کے بابا، اللہ نے بتا دیا تھا کہ تمہارا باپ حالت شرک میں مر گیا ہے، اس لائق نہیں کہ نبی اس کے لیے دعائے سفارش کرے۔ سفارش صرف نہیں ہے، شفاعت صرف نہیں ہے، شفاعت کے لیے بندے کا حقدار ہونا اور اس مستحق ہونا بھی ضروری ہے۔ رک گئے، حدیث سن لیجئے صحیح البخاری، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، ابراہیم خلیل اللہ دا باپ آزر جدو اپنے بیٹے ابراہیم نو ویکھے گا، شان مقام عزت تے عظمت لباس تے خوشبوان تے عزت وقار ابراہیم دا خود ویکھ کے تڑپدا ہویا، چیخدا چلاندا ہویا آ بیٹے دے کول پہنچے گا ابراہیم کو، اے ابراہیم بیٹا آج بچا لے۔ حالانکہ ابراہیم دنیا کہتے ہیں یا بت لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے اپا جی جنہاں دی پوجا کردے سن دے بھی نہیں ہے، ویندے بھی نہیں ہے، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، ایتھے اپا نہیں سی مندا، اتھے قیامت دا دن ہے، ابا پیچھے پیچھے اے ابراہیم اغثنی یا ابراہیم، ابراہیم بچا لو بچا لو بچا لو۔ ابراہیم علیہ السلام جو پچھے پلٹ کے ویکھن گے ابا جی نے پلہ پکڑے ابراہیم، حضور فرماتے نے جدو میں قیامت والے دن ویکھاں گا کہ ابراہیم علیہ السلام نو جدو میری نظر پہ گی، اللہ نے پہلی لباس میرے تو عطا کر دیتا ہوئے گا، میرے ویکھن تو پہلے لباس عطا کر دیتا ہوئے گا، لباس ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے۔ بابے باپ ان ویکھ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نو، پلہ پکڑ کہہ رہے اے بیٹے ابراہیم بچا لے بچا لے۔ ابراہیم موجود نے، قیامت دا دن نے، زندہ موجود نے، دعا کر سکتے نے، اللہ دے نبی نے، خلیل نے، لیکن باپ دعا دے لائق، سفارش دے لائق نہیں کہ بیٹ باپ واسطے سفارش قبول ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیتا سی کہ میں اپنے ابا جی واسطے منگاں گا، وعدہ پورا ہو گیا دنیا اندر۔ آج قیامت والا دن جدوں ویکھن گے کہ میرا باپ منتا کر رہا ہے، سمجھتا کر رہا ہے، رب ویکھانا چاہتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، او بے نیاز ذات، وہ منظر وکھاندا ہے، ایسے واقعات بیان کردا ہے۔ سن لیجئے محبوب نے کی فرمایا ہے، ابراہیم دا باپ اللہ پکڑ کر کے منتا کر رہا ہوئے گا، ابراہیم علیہ السلام کہن گے یا اللہ تیرا وعدہ ہے قیامت والے دن میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا، رسوا نہیں کروں گا، پریشان نہیں کروں گا، میرا آخر باپ ہے، میرا باپ ہے، تو یا اللہ میرا باپ آج جہنم نو جائے اور میں خلیل اللہ جنت نو جاواں، دنیا دیکھ رہی ہے، یا اللہ تے میرے ابے نو کوئی معافی دی صورت ہے؟ یا اللہ میں دعا کرنا، سفارش کرنا، کوئی گنجائش، کوئی رحمت۔ اللہ فرمایا کہ ابراہیم کتے تیرا باپ؟ فرمایا میرے پیچھے آ رہا ہے۔ فرمایا چہرہ پا ذرا مڑ کے ویکھو، مڑ کے ویکھن گے حدیث چاند ہے باپ دی شکل بدل کے بجو دی بن جائے گی، بجو کی شکل میں گھسیٹ کے فرشتے جہنم میں جا پھینکیں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ بے نیاز نہیں دیکھتا وہ کہ یہ ابراہیم کا باپ ہے، وہ نہیں دیکھتا یہ کہ نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں ہیں، وہ نہیں دیکھتا کہ یہ آخر الزمان پیغمبر کے چچا ہیں، وہ بے نیاز، نہ کسی کے حسن، نہ کسی کے جمال، نہ کسی کے شان، نہ کسی کے کمال، نہ کوئی فوج، نہ کوئی جتھا، کسی کے سامنے وہ محتاج نہیں ہے، وہ ساری کائنات کے قادر اور بے نیاز ہے، جو چاہے کرے۔ کیا کہا ہے عیسائیوں کو؟ عیسائیوں
تم کہتے ہو عیسیٰ میرا بیٹا ہے، اگر عیسیٰ کو میں دنیا کے اندر ہی فرما موت دے دوں، کون ہے جو میرے امر سے عیسیٰ ابن مریم کو بچا سکے؟ وہ بے نیاز ہے، ماننے پہ آئے تو کسی کی مان لے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا حضرت نوح زندہ ہے، موجود ہے، دعا کر رہے، اللہ میرا بیٹا غرق ہو رہا، سفارش آواز آئی انہو لیس من آلک، اے نوح یہ تیری آل سے خارج، آئندہ دعا کی تو نبوت لے لوں گا، آئندہ تجھے دعا کی بھی اجازت نہیں ہے اپنے بیٹے کے بارے میں، وہ بے نیاز۔ اللہ کی قسم، یا اللہ مدد کانفرنس کا یہ حق ہے کہ عقیدہ توحید کو مضبوط کیجیے، توحید کے بغیر گزارا ہی، توحید عقیدے کا تسلسل کا نام ہے۔ نماز، اب ہم نے کون سی نماز پڑھنی ہے جو فرض ہے؟ ہن کیڑی پڑھنی نماز جیڑی ساڈے ہوتے فرض ہونی اگوں؟ فجر، فجر تک نماز کی چھٹی ہے، فجر کا وقت ہوگا تو فجر پڑھے، حج کی اب ایک چھٹی ہے، ایام حج آئیں گے تو حج ہوگا، ابھی روزے کی چھٹی ہے، ماہ رمضان آئیں گے تو روزہ ہوگا، توحید کی چھٹی نہیں ہے، ابھی اسی وقت اگر کوئی توحید کے خلاف ایک جملہ کہہ دے اسی وقت سارے اعمال برباد ہو کے جہنم کا ایندھن بن جاتا، رات ہو کے دن، خوشی ہو کے غمی، صبر یا حذر، کوئی لمحہ ایسا نہیں جس لمحے مومن کے لیے مواعظ رہنا ضروری نہ ہو، ہر حال میں توحید، اس عقیدے پر جمنا ڈٹنا فرض ہے، ضروری ہے، لازم۔ لیکن صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں، جاننا ہے کیا ہے شہادت کے کلمے میں، کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی کا لفظ، اشہدو کا لفظ کیوں لایا گیا؟ شہادت علم پر ہوتی، معرفت پر ہوتی، پوری طرح معرفت ہو تو شہادت ہوتی ہے، وگرنہ شہادت پر جرا ہوتی۔ وکیل جرا کرتا ہے شہادت پر، گواہی پر، کیسے اس نے گواہی دی کہ یہ بندہ اس نے مارا، اس پر اس نے کیسے گواہی دی؟ ویسے رٹا رٹائی گواہی ہے یا گواہی کو جانتا ہے؟ وہ جو حدیث ہے جانتا ہے نا، 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، ایک پرچی توحید کی دوسرے پلڑے میں گرے گی تو گناہ مغلوب ہو جائیں گے، نیکی والا پلڑا غالب آ جائے گا، اس میں ایک جملہ ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ یہ بندہ جانتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جاننا، پڑھنا، سمجھنا، حاصل کرنا یہ فرض ہے توحید کو۔ کس سوارش پر ہو؟ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو زندہ، بارش کی ضرورت تھی مدینہ طیبہ میں، صحابہ اکرام آئے، محبوب جی بارش دی لوڑ پہ گئی ہے، دعا کرو اللہ بارش دے۔ حضور موجود نے، سوارش کرنی ہے، دعا کرنی ہے، بدریات دعا منگنا ہے، تے کہدے کولو منگنا ہے؟ تے حضور زندہ نے، موجود نے، آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے بارش پا دیتی۔ حدیث صحیح البخاری اندر دوسری توجہ فرمائی، حضور دنیا تو چلے گئے، بارش دی پھر لوڑ پہ گئی، صحابہ اکرام اکٹھے ہو کے سیدنا عباس کو لائے، تسی حضور دے چاچا ہو، پہلے دعا حضور کرتے سن، ہن حضور موجود، شفیع کا موجود ہونا ضروری، زندہ ہونا ضروری۔ حضور موجود نہیں،
لہذا ہون تسی دعا کر دو. سیدنا عباس نے ہاتھ اٹھائے, اے میرے اللہ مینوں اے دعا واسطے لے آئے نے, دو سوارج بدریہ دعا ہوئے تے دوارج کرنے والا زندہ موجود ہوئے. جس واسطے سوارج کیتی جا رہی ہے وہ عقیدہ توحید اندر مواعد ہوئے, توحید پرست ہوئے تے سوارج اللہ کو کیتی جائے. اتے بارش دی ضرورت ہے. عباس فرمان رضی اللہ تعالیٰ, اے اللہ اگے نبی پاک زندہ ہوندے سن, انہاں دی دعا دی ذریعے سوارش کردے سن تے دعا کرواندے سن, تسی بارش پا دیندے سو. ہن حضور موجود نہیں ہے, میرے کول آئے نے, حضور موجود نہیں, سفارشی دا زندہ ہونا موجود. جب تک حضور دنیا تے رہے نے صحابہ کرام آندے رہے, حضور کول دعاواں کرواندے رہے, حضور انہاں واسطے دعا کردے رہے. میدان احد دے اندر صحابہ کرام نے فرمایا, حضور نے فرمایا اس پہاڑی تے کھڑیا رہنا ہے. صحابہ اپنی مسجد نیچے آگے فتح شکست اندر بدل گئی, کئی صحابہ شہید ہو گئے. تے حضور دے صحابہ جڑے اپنی مسجد نیچے آ گئے سن, اپنی اس خطا غلطی پر ندامت اختیار کر کے حضور کل کھڑے نے. رب نے کی فرما واعف عنہم واستغفر لہم, اے محبوب انہاں واسطے دعا کرو, میرے کو دعا کرو, سوارش کرو انہاں واسطے. حضور نے سوارش کی تھی, اللہ نے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ نے معاف کر دیتا ہے. صحابہ کرام نے اللہ نے معاف کرتا ہے. سوارج مصطفیٰ نے کیتی ہے, دعا مصطفیٰ نے کیتی. حضور زندہ سن, صحابہ کرام آندے سن, دعا کرواندے سن. حضور دنیا تو چلے گئے, ہن صحابہ کرام صحابہ کو دعا زندہ موجود جڑوں کو دعا کرواندے. حضور دے روزے تے آگے دعا درخواست صحابہ کرام نہیں کر دے. حضرت عباس کو گئے, حضرت عباس نے دعا کی تھی, اللہ نے بارش پا دیتی ہے. حضور قیامت نو سفارش کرنگے, انشاءاللہ حضور دے سامنے درخواست کرانگے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, اللہ اجازت دے گا کہ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دا دن ہوئے گا. ساری دنیا پریشان جدوں ہوئے گی, سارے انبیاء کو جان گے, سارے انبیاء کہن گے نہیں نہیں آج کون عرض کرے رب نو کہ صاحب کتاب شروع کر دو, سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کوئی نہیں جے. حضور کو جاؤ, سارے حضور کو جاؤ, سارے مصطفیٰ کو لان گے. کون ہے جنہوں اجازت دے وے, لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, کوئی نہیں کلام کر سکے گا مگر وہی جنہوں کون اجازت دے وے. الا من اذن له الرحمن, جنہوں اجازت رحمان دے گا وہی گل کرنگے. حضور دے کل دنیا آئے گی, حضور فرمان کے آؤ, حضور موجود نے. سوارج بدریہ دعا ہونی, حضور زندہ نے. جنہ واسطے منگنا ہے وہ مشرک نہیں گناہگار نے, تے منگنا کے دے کولوں. حضور فرماتے ہیں میں آواں گا اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جاواں گا, طویل ترین میں سجدہ کراں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ حمد دے کلمات میرے دل چلکا کرے گا, وہ کلمات میں وہ دی حمد بیان کراں گا. اللہ راضی ہو کے فرمائے گا ارفع راسک سل تو تشفع تو شفع, اے محبوب اپنا سر پاک اٹھا لو, منگو میں عطا کراں گا. سفارش کرو, میں رب تو اجازت دے رہا. من ذا الذی یشفع عنہ, اے محبوب تسی زندہ موجود ہو, سر پاک اٹھاؤ, سفارش کرو. لیکن یاد رکھنا محبوب, سفارش تسا میرے کو کرنی ہے, تے دعا تسا کرنی ہے, تے قبول میں کرنی ہے تو نہیں اجازت ہے. لیکن مشرک واسطے دعا نہ کرے جے, میں نہیں جے قبول کرنی. حضور فرماتے اللہ میرے واسطے حد مقرر کرے گا سفارش حق کے, لیکن کون کرنگے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کدے کولو کرنگے, جہدے کول سفارش کیتی جائے مشکل کشا او ہوندا ہے, جڑا سفارش کرے او مشکل کشا نہیں ہوندا. تسے شافے تو مشکل کشا مانا لے ہے, سفارشی جڑا ہوندا ہے مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوندا. حضور سفارش کرنگے, سفارش کون قبول کرے گا؟ حضور فرماتے ہیں میں منگدا رہاں گا, میں منگدا رہاں گا, اللہ عطا کرتا جائے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ, اتنا دیاں گا کہ تسی راضی ہو جاؤ گے. میں راضی ہوواں گا کدوں؟ فرما اللہ یا اللہ اور عنایت فرما دے. رب فرمائے گا محبوب جی اور لے جو جنت دے اندر, یا اللہ اور عطا کر دے, اور عطا کر دے. ایویں عطا ہوندی ہوندی حضور فرماتے ہیں جدے دل رائی برابر ایمان ہویا, رائی برابر ایمان, انہوں بھی میں جنت لے جان. تے اگلا معنی کی ہے جڑا مشرک ہوندا او دے دل وچ, او دے دل وچ رائی برابر ایمان موجود, رائی برابر ایمان نہیں اس بندے دے اندر جس دے عقید عمل شرک موجود.
یا اللہ ہم گناہ گار صحیح لیکن ہم مشرک نہیں ہیں، کیا خیال ہے؟ ہم مشرک نہیں ہیں انشاءاللہ، اور جتنے بخشش کے تیرے ذرائع ہیں اللہ ہم اس کے لائق ہیں۔ اللہ تو رحمان ہے، ہمیں معاف کر دے، تو رحیم ہے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہم تیرے محبوب کی شفاعت کے بھی لائق ہے، ہم مشرک نہیں ہیں، حضور کی شفاعت نصیب کر دے۔ اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما، یا اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض سے دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، اللہ ہمارے ملک کی حالت پر رحم فرما، ملک قوم اسلام کے لیے جو بہتر ہو وہ حکمران عطا فرما، اللہ اس ملک کی حالت پر رحم فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، وبائی امراض سے محفوظ فرما، جو بے اولاد بیٹھے اللہ انہیں نیک اولاد دے دے، جو بیمار بیٹھے انہیں شفا دے دے، جن کے والدین فوت ہو چکے ان کی جنت میں درجات بلند کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا